معوذتین کی فضیلت کل بیان ہوئی تھی۔ ان میں سے پہلی سورت سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ پکڑتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں مخلوق کے رب، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں اور پوری امت محمدیہ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں آنے کا یہ طریقہ ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، مخلوق کے رب کی پناہ، یعنی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقیں پیدا کی ہیں ان سب کے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو پیدا کیا ہے ان کا جو رب ہے اس کی حفاظت، پناہ مطلب اس کی حفاظت میں آتا ہوں، اس کے قلعے میں آتا ہوں، کسی مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچنی چاہیے۔ آگے پھر تقید کے ساتھ پھر کہہ دیا من شر ما خلق، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ہر اس چیز کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ اب پیچھے تو کہہ دیا تھا کہ جب مخلوقات کے شر سے، تو اندھیرا بھی اللہ کی مخلوق ہے، دوبارہ پھر اس لیے تاکید کے لیے دوبارہ کہہ دیا کیونکہ اکثر شر اور اکثر فسادات اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ چور، ڈاکو، رازن، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو اور چیرنے پھاڑنے والے جانور، جنگلی جانور، یہ اکثر رات کو نکلتے ہیں اور رات کو حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ من شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے تو اس وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی۔ اور من شر النفاثات فی العقد، گیروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے۔ یہاں پھونکنے والیاں مراد لیا، یا تو جماعتیں مراد ہو سکتی ہیں، یا جانیں مراد ہو سکتی ہیں، یا عورتیں مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ گیروں میں پھونکنے والیوں سے مراد ہے جو جادو کرتے ہیں، وہ کسی انسان کے بال یا اس کے کوئی دھاگے وغیرہ لے کر اس کے اندر گیریں لگا کے ان کے اندر کوئی انتر منتر پڑھ کے پھونکتے ہیں، اس لیے اس کو پھونکنے والیوں کے شر سے باقاعدہ کہا گیا، کیونکہ زیادہ تر یہ جادو کا کام عورتوں کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بھی بعض نے مراد لی ہے کہ اس لیے عورتوں کو مراد لیا، ورنہ اگر مرد جادو کرے گا تو اس کے بھی پناہ اس کے اندر شامل ہوگی۔ کل زیادہ استعمال ہونے والے کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ جانیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ لبید بن عاصم یہودی تھا، مرد تھا، وہ اس نے جادو کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس نے 11 گریں لگائی تھی اور اس کو ایک کنویں کے اندر دبا دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہوتا تھا تو آپ کے ایسے خیال آتا تھا کہ میں نے تو یہ کیا ہوا ہے، یا بعض دفعہ کوئی کام کیا ہوتا تھا اور آپ کو ایسے ہوتا تھا کہ میں نے یہ نہیں کیا۔ تو یہ جادو کے اثر کی وجہ سے ہوا تھا۔ جادو کا ہو جانا یہ برحق ہے، ہو سکتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں جادو کو ختم کرنے کے عجیب طریقے جو رائج ہو چکے ہیں کہ وہ آتا ہے انسان سامنے کسی کو، بچے کو بٹھاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کے پھونکتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے تمہیں کیا نظر آ رہا ہے، تمہیں یہ نظر آ رہا ہے، تمہیں وہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سب ڈرامے ہیں، اس طرح کی کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے جادو کو ختم کرنے کا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہی آخری 2 صورتیں معوذتین اتاری تھی، جس کی کل 11 آیات بنتی ہیں، اور لبید بن عاصم نے 11 ہی گریں لگائی تھیں۔ جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے یہ صورتیں اور ساری گریں کھلتی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو ختم ہو گیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی یہ پڑھتے ہیں، ہمیں پناہ کیوں نہیں ملتی، ہم سے جادو کیوں نہیں ختم ہوتا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان صورتوں کو سمجھ کے نہیں پڑھتے کہ ان کے اندر لکھا کیا ہے۔ دم اس وقت اثر کرتا ہے، پڑھا ہوا اس وقت اثر کرتا ہے جب پڑھنے والے کو پتا ہو کہ میرے منہ سے الفاظ کیا نکل رہے ہیں، میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں۔ جب وہ پتا ہوگا تو تب پھر دم بھی اثر کرتا ہے اور جو اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ ملتا بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جادو کو مد نظر رکھتے ہیں کہ فلاں نے جادو کیا، فلاں نے جادو کیا، ہم نے جو خود اپنے اوپر جادو کیا ہم اس کو ختم نہیں کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے، جب رات کو سوتا ہے تو اس کے شیطان اس کی گدی پہ 3 گریں لگا دیتا ہے، اور جب صبح اٹھتا ہے وضو کر دعا وغیرہ پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب اٹھ کے وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے۔ اب دیکھ لو کتنے ایسے لوگ ہیں جو صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے، گریں لگی ہوئی ہیں ان کی گدی، روزانہ یہ 3 لگ گئی، اگلے دن پھر 3 لگ گئی، اگلے دن پھر 3 لگ گئی۔ تو یہ جادو خود اپنے اوپر وہ کر رہے ہیں نا۔ صبح شام کے اذکار نہیں، قرآن ہفتوں کے ہفتے، مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، گھر میں قرآن کھلتا ہی نہیں ہے،
کوئی ایک آدھ بابا جی پڑھ لیتے ہیں، باقی سب بند پڑے ہوئے ہیں، تو یہ خود اپنے اوپر جادو کر رہے ہیں۔ لوگوں کا جادو تب ختم ہوگا جب پہلے خود اپنے اوپر کیا ہوا جادو ختم کریں گے، پھر لوگوں کا جادو ختم ہوگا۔ دوسری بات یہ آخری آیت میں کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، ہر حسد کرنے والے کے حسد سے بھی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ حسد کہتے ہیں کسی کی چیز کو دیکھ کے برداشت نہ کرنا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک اور حسد میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حسد حرام ہے، جائز نہیں ہے کرنا، رشک جائز ہے، اس میں کوئی عرض نہیں۔ حسد کہتے ہیں کسی کی چیز، نعمت کو، کسی کی چیز کو دیکھ کے کہنا کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، جیلس ہو جانا، جل جانا، یہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی، یہ ہے حسد، یہ جائز نہیں ہے۔ رشک کہتے ہیں کسی کی چیز کو دیکھ کے کہنا ماشاءاللہ کیا چیز ہے، اللہ مجھے بھی ایسی نعمت دے، اس کو دی ہے بہت اچھی بات ہے، اس کے پاس بھی ہونی چاہیے، اللہ مجھے بھی دے، یہ رشک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کی ممانعت ہے۔ ایسا بندہ خواہش پیدا کر سکتا ہے کہ جس طرح کی نعمت اللہ نے اس کو دی ہے ایسی نعمت اللہ مجھے بھی دے، دعا کر سکتا ہے اللہ سے، تو یہ اس کو رشک کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سوچے گا کہ اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ میرے پاس ہونی چاہیے تھی، تو یہ حسد ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہ دو چیزیں آخری جو بیان کی ہیں، جادو اور حسد سے پناہ مانگی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ایسے انسان پہ وار کرتی ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ مثال کے طور پر اگر جادو ہوا ہے تو وہ اپنا میڈیسن علاج کراتا رہتا ہے لیکن کوئی فاقہ نہیں ہو رہا، حالانکہ اس کے اوپر جادو ہے، تو وہ جادو سے میڈیسن سے تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے حسد اس پہ کیا، حسد کی وجہ سے اس کو نظر بد لگ چکی ہے، تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کس کی نظر لگ چکی ہے، کس کی وجہ سے یہ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں نہ نظر آنے والی ہیں جو انسان کے اوپر ایفیکٹ کر جاتی ہیں، اثر کر جاتی ہیں، تو اس لیے ان سے بھی پناہ مانگی ہے۔ تو یہ سورۃ فلق کمال کی سورت ہے، کل اس کی فضیلت محفوظات ان کی بیان کی تھی، کب کیسے کس طرح پڑھنی چاہیے یہ، اور یہ پورا مضمون اس کا ہے۔ لیکن یہ پھر یاد رکھنا کہ جب ہم نے ان کو پڑھنا ہے تو ان کا ایک ایک لفظ، ایک ایک معنی ہمارے ذہن میں چل رہا ہو کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں، کس طرح مانگ رہے ہیں، پھر اس کا اثر بھی ہوگا پڑھنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔